سوال کے ساتھ فہد شہباز خان، شیراں پھاٹک ہم اس وقت گجرانوالہ میں موجود ہیں، اور بالکل ہمارے سامنے جو شیراں باغ ہے جہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بارادری بھی ہے، لیکن مدعا آج کا گجرانوالہ کے باسی، یہاں کے عوام اور مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کا امپیکٹ گجرانوالہ کے لوگوں پر کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا حال ہے گجرانوالے کا؟ گجرانوالے کا بھی حال ٹھیک ہے۔ مہنگائی کے کیا حالات ہیں؟ کچھ بہتری آئی ہے؟ مہنگائی بہت ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ کمانا کیا ہے، یہ سودا پڑا ہوا ہے، بکے گا تب نا، ریٹ کم ہوگا۔ یہ جو دانا ہے نا، یہ 475 روپے کا دانا ہے منڈی میں۔ اچھا، تو آپ اندازہ کر لیں، مڑا بندہ پھل کھائے یا روٹی کھائے۔ کتنے بچے کتنے آپ کے؟ میرے بچے کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا خرچ ہے پھر؟ کتنا خرچ آ جاتا ہے؟ مکان کرائے کا ہے، کیا کرتے ہیں؟ مکان اپنا، کھانا کھائے رات کو 700-800 روپیہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ 2 ٹائم روٹی کھاؤ تو 300 روپے ہے۔ سگریٹ بھی پیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، 50-60 روپے کی چائے ہے۔ کیا حال ہے آپ کے؟ طبیعت کیسی؟ کرم اللہ پاک جی ٹھیک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد خلیل ہے جی۔ خلیل بھائی، گجرانوالہ میں بھی مہنگائی وہی ہے ہاں جی، بہت زیادہ کہ مہنگائی ہے۔ کوئی بہتری ہے؟ نہیں جی، مہنگائی ہر طرف ہے، یہاں گجرانوالہ میں بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ کیا چکر ہے پھر؟ کیا بہتری دیکھتے ہیں؟ ہم کیا تو حالات دیکھتے ہیں؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ بالا کام سے کہ مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے۔ غریب عوام پس رہی ہے، کوئی کرائے پہ رہتا ہے، کسی کا کاروبار نہیں ہے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ ہم تو یہی گزارش کریں گے حکومت سے کہ مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے، غریب آدمی جو ہے خوشحال ہو۔ آپ کتنا، کیا آج کل آپ کی مصروفیت ہم ہے؟ فارغ ہیں، 4 مہینے ہو گئے، ہم زری کا کام کرتے ہیں، 4 مہینے سے ابھی تک ہم کام نہیں کر رہے، کام سے بالکل فارغ ہیں۔ پھر کون کما رہا ہے؟ کیا چلا رہے ہیں؟ بس ایسے ہی جی، بیٹے ہیں وہ تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو گھر کا گزارا اوقات ہو رہا ہے بچے کام کرتے جی۔ ہیں، لیکن کوئی حالت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں جی، بس کرو۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ دعا۔ آپ مسکرا رہے ہیں کھڑے، کیا چکر ہے؟ چکر کچھ بھی نہیں ہے، پریشان ہے، مسکرانا کس بات کا ہے بھائی؟ یہ بھی آپ دکھ بھری داستان سنانے کے لیے جعلی مسکرا رہے ہیں پھر، ہیں؟ ہاں الحمدللہ، کیا کریں، مسکرانا جب تک جینے۔ کیا مصروفیت ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ رکشا چلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے کام؟ الحمدللہ بس چلتا ہے، گزارا ہے۔ تو پڑھایا بچوں کو؟ پڑھایا؟ پڑھتے ہیں بچے الحمدللہ۔ تعلیم دی آپ نے یا کوئی نئی چانس لگا؟ بس نہیں چانس، ابھی بچے چھوٹے ہیں، پڑھتے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ کتنا کما لیتے ہیں؟ یہی 700-800 کما لیتے ہیں، اس سے زیادہ خرچے ہیں بھائی، کیا کریے، مجبوری ہے، انسان ہے نا، کی خیال ہے۔ اور بندہ اپنی ضرورتوں تو پورا کرنا ہے نا انسان نے، تو جو بھی نہ یہ نہیں کریے تو پھر بہن آنے سرکڑ کی خیال ہے۔ تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کرنے ہیں، لیکن کہ یہ جڑا بھی کوئی حکم بنتا ہے نا، وہ عوام واسطے نہیں کچھ بھی، عوام کے لیے کوئی نہیں کر رہا؟ ریلیف نہیں کوئی بھی۔ کوئی ریلیف نہیں؟ کی ریلیف ہے بھائی نا، مہنگائی آٹا نہیں لے سکتے تھی، آٹا پورا کرنا ہے جڑا وہ بڑا مشکل ہے بھائی نا، کہ ہے بھائی تسی آپ سمجھدار ہو، تسی بھی انٹرویو لیندے ہو، مثلا تسی آپ تو چلو کی ریلیف ہے، کی یہ پاکستان اے چڑی ہے ساڈی، اے ملک ایڈا خوبصورت ہے، اگر یہ صحیح استعمال کریے نا تو سانوں کسی شے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ہے بھائی ٹھیک فرما رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ہوں جا ایک بندہ ہے ادھر کو 700-800 روپیہ لے کے جائے گا، انہیں 4-5 بچے پالنے نے، وہ کس طرح پالے گا؟ اور یاد ہے ادھر کو رات پٹی چلتی ویکھی ہونی ہے، اس پٹی کے بچے بیبی نے کی کیتا تمہیں پتہ ہے کیوں کیتا ہے؟ کدی تصا جواب طلب کیتے نہیں؟ انہیں اپنے بچے نے 3 بچے نے جنہوں نے یعنی اپنے ہاتھی انہیں میڈیسن دیتے ہیں، وہ کی وجہ ہے دسو نا سانوں بھی کوئی؟ وہ یہی وجہ ہے کہ غربت بڑی ہے میرا بھائی۔ غربت کس طرح ختم ہونی ہے کہ اے انسان نے ادھر ویکھو، انہوں کوئی کاروبار دیتا جائے، انہوں نے کوئی مشکل آسان کی جان، پھر جا کے یعنی کہ جڑا ماڑا بندہ ہے وہ جہاں کو سرمایہ انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں، کہ ابھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد زکریا۔ آپ تو آصف ہیں، ان سے ذکریہ بھائی۔ ذکریہ بھائی، کیا حالات ہیں؟
भाई बहुत गलत हालात बने हुए हैं। बाजिया जो पहले ही हुकूमत थी उसने कुछ किया महंगाई, उसके बाद कुछ इन्होंने किया। अब जो निगरान हुकूमत आई है कुछ ये कर रही है। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਚੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਖੁਰਦਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਰ ਹੋਏ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ हुकूमत है, उस तो पिछली हुकूमत है, आवाम वास्ते कोई नहीं सोचते पे। महंगाई हदों ज़्यादा हो गई है, हर बंदा परेशान है। बिजली बिल पेट्रोल ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ हुकूमत ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? कारोबारी तबका पिछली हुकूमत में फिर भी खुश था, एक्सपोर्ट चल रही थी। आप इस वक्त फैसलाबाद में जाके देखें, जितनी फैक्ट्री हैं सब बंद हैं। सब जो लूमों में लोग मज़दूर थे सब फारग हैं। पिछली हुकूमत में मज़दूर नहीं लोगों को मिल रहा था। लोग फैक्ट्री ऑनर अपनी गाड़ियों में मज़दूर लेने जाते थे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि फैक्ट्री ऑनर खुद जो है वो फैक्ट्री बंद करके बैठ गया। साबिक मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं हालात क्या हैं, इलेक्शन वो कब देख रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं सबको कंटेनर पे चढ़ के इलेक्शन की कैंपेन तो नहीं चलानी पड़ेगी। उनके पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। आप कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मिल मिला के कोई गलत पटरी पे चढ़ गए हों? अदम एतमाद की फौरी बाद इलेक्शन अनाउंस करते, फ्रेश मैंडेट होता, ये क्योस ख़त्म हो जाता। अभी आपको भी नहीं पता इलेक्शन कब होने हैं, मुझे भी नहीं पता, क्योस तो उधर ही है। जी नहीं, मुझे तो बहुत तवक्को है कि अगले सेनेट के इलेक्शन तक इंतखाबात हो जाएंगे। जो इशू था कि अदम एतमाद की जो तहरीक है, उसके बाद अब चूँकि वो माजी का हिस्सा बन गया, उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं कि अगर कर लेते तो बेहतर था, ना करते तो बेहतर था। लेकिन उस वक्त का जो बंदोबस्त था उसके ऊपर भी तो हमें गौर करना ना कि एक जो 2016-17 में मुस्लिम लीग नून को, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ को हटाने के लिए ख़ास बंदोबस्त क्रिएट किया गया था, जिसमें अदलिया को, मीडिया को, पार्लिमान को तरोड़ा मरोड़ा गया मुक़तदरा की तरफ से। वो जो बंदोबस्त है वो तो मौजूद था अदम एतमाद के बाद भी। तो लिहाजा इस पर बहस हो सकती है कि क्या उसी बंदोबस्त में के होते हुए ही इलेक्शन में जाना बेहतर था या इंतज़ार करना बेहतर था। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक जो आपसे मैं फाद साहब कहना चाहता हूँ ये है कि बड़ा ज़रूरी है कि माजी की बहसों की बजाय हम पाकिस्तान के अवाम से मुस्तकबिल की बात करें। किसने किसके साथ क्या किया वो एक हिस्सा है, हम बात करेंगे, मुखालफत भी करेंगे, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करेंगे। लेकिन जो हमें मुस्तकबिल की बात करनी है कि ये जो हमारे करोड़ों नौजवान मर्द व ख़वातीन पूरे मुल्क में हैं, उनको नया रोज़गार कैसे पैदा होगा, ये वो सारे सवाल हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए आने वाले महीनों में। नहीं, कम से कम इसमें आप वो मुहर्रिकात तो बता सकते हैं जिसमें ये फैसला हो गया कि शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेंगे उस वक्त और फ्रेश मैंडेट नहीं लेने जाएंगे और सारे लोग इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो हालात बड़े ज़बरदस्त और साजगार थे। आपको याद होगा कि बंदयाल साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के पूछा था कि आप इलेक्शन कब करवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था अक्टूबर 2022 तक हम इलेक्शन करवा सकते हैं। जिस दिन कासिम सूरी साहब की जी देखिए उसमें देखिए मुहर्रिकात हमारे पास तो सिर्फ कुछ हकाइक हैं, बाकी तो सब की आसार आई है। हकाइक ये हैं कि जो 25 मई को 2022 एक इस्लामाबाद पर मार्च अनाउंस किया था, उससे एक हफ़्ता पहले तक बहुत हद तक फ़ैसला हो चुका था, करीब थे हम फैसले के कि असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात होंगे। लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो उसके बाद क्या हुआ देखिए मुझे उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेकंड हैंड होगी। हाँ, लिहाजा मैं आजकल तो हम सारे सेकंड हैंड पे चल रहे हैं। नहीं मैं उसको प्रोपेगेट उसकी वजह मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता था निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसमें लगना है, शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था। जी तो सेकंड हैंड ही पहुंचा हम तक। तो हाँ, तो ये भी आपकी राय हो सकती है, शहबाज शरीफ साहब को मालूम था ये सारे मामला। देखिए वही बात है कि हमें ये भी उसी माजी का हिस्सा है जिससे हमें आगे बढ़ना है कि पाकिस्तान में रियासत की जो मुक़तदरा है, जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम दे दें, कुछ भी दे दें, उनका जो सियासत में अमल दखल है वो एक हकीकत है। उससे आगे बढ़ना है ना, उससे आगे कैसे जाना है। अब हम उस 76 साल एक दलदल में फंसे रहे हैं,
تو ایک الیکشن کی مہم کے دوران یہ بھی گفتگو ہونی ہے کہ جی یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن آئین کے ابتدائیہ میں ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے بعد پاکستان کا اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. اس میں کسی ادارے کا ذکر نہیں ہے بشمول عدلیہ کے. تو لہٰذا وہ جو منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں اقتدار اعلیٰ ہونا ہے وہ ایک خواب ہے، وہ ایک فوکس ہے، وہ ایک منزل ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے. اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، پہلے بھی آئی ہیں، لیکن ہمیں یہ گفتگو بھی کرنی ہے جہاں ہم نے معیشت کی بات کرنی ہے یا خارجہ پالیسی کی گفتگو کرنی ہے تو ہم نے یہ بات بھی کرنی ہے کہ ہم کیسے یہ جو عوام سے کیا گیا وعدہ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. کیا سر اب تو اناؤنس ہو گیا کہ کوئی الیکشن ابھی تو نہیں، تو پھر الیکشن بھی نہیں تو پھر کیا؟ الیکشن تو انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ جمہوریت میں عوام سے رجوع کرنا بے حد ضروری ہے نظام کی تقویت کے لیے بھی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی زیادہ تاخیر ہوئی کسی بھی وجہ سے ہوئی پچھلے دوروں میں، یا جب پاکستان میں کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی، تو اس سے ہم انیویٹبلی خاص وقت کے بعد نظام کمزور ہونا شروع ہو گیا اور اس کو دوبارہ جمہوریت کی طرف رجوع کرنا پڑا. تو یہ ایک سبق ہے پاکستان کی تاریخ کا. تو مجھے تو بہت توقع ہے، پہلے تو یہی توقع ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام، اگرچہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انہیں دسمبر تک وقت چاہیے حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے لیے، لیکن وہ جتنی جلدی یہ کام کر سکتے ہیں وہ کر کے، تو ہمیں چونکہ دو بڑے اہم آئینی مرحلے درپیش ہیں. ایک تو صدر کا انتخاب ہونا ہے نیا، کیونکہ ستمبر میں عارف الوی صاحب کی جو ٹرم ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو وہ بھی تب تک موجود ہیں جب تک اگلا صدر منتخب نہیں ہوتا. اور اس طرح سینٹ آف پاکستان نے بھی مارچ 2024 میں جو اگلا سینٹ کا انتخاب ہے وہ ہونا ہے. اور ویسے بھی یہ جو عوام کے پاس جانا سیاسی جماعتوں کا وہ بے حد ضروری ہے سیاسی ارتقاء کے لیے، کیونکہ یہ صرف جو الیکشن کی مہم ہے وہ مہم تو ہوتی ہے، لیکن تمام جماعتیں جا کے عوام سے بات کرتی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. تو یہ جو گفتگو ہے جس کو آپ الیکشن مہم کا نام دیتے ہیں وہ بے حد ضروری ہے جمہوریت میں، کہ عوام کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے جائیں جو قوم کو درپیش ہیں، اور اس بنیاد پر ان سے مینڈیٹ لینا بے حد ضروری ہے. تو لہٰذا مجھے تو یہ توقع ہے کہ اگر بہت ہی تاخیر ہوئی بھی، لیکن فروری 2024 سے آگے یہ نہیں جائے گا معاملہ. شارٹ بریک ایک لیں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے. تو اس سارے میٹر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو یقین ہے کہ مارچ تک یا فروری میں کوئی ایسی الیکشن کی طرف؟ جی مجھے یقین اس لیے بھی ہے کہ پاکستان اس وقت، ویسے تو ہم ہمیشہ سے بچپن سے سن رہے ہیں کہ جی نازک دو راہے پر کھڑا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، لیکن یہ میں آپ کے ناظرین کو بتا سکتا ہوں کہ جتنا تجربہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کرم سے اور گجرانوالہ کے ووٹروں کی محبت کی وجہ سے مجھے ہوا ہے، جتنے مشکل معاشی حالات ہم نے اپریل 2022 سے اگست 2023 تک دیکھے ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا پہلے. اور غالباً شاید 1990 میں یا 89 میں جب پچھلا امریکن وڈرال ہوا تھا اس کے بعد سے شاید کچھ عرصہ ہوا ہو، لیکن جو مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے وہ بھی شاید کبھی کوئی لکھے گا اس کے اوپر کہ کتنی مشکل تھی، خاص طور پہ جو پچھلا موسم گرما تھا 2022 کا. تو اب یہ سچویشن ایسی ہے جس میں ایک طویل غیر یقینی فضا یا ایک طویل نگران حکومت پاکستان کو آگے نہیں لے کر جا سکتی. اس لیے بھی ضروری ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے، عوام سے مینڈیٹ لیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. محسن نقوی شہباز شریف سے بہتر کام کر رہے ہیں، ادھر سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شہباز شریف محسن نقوی صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں. اچھا، اب کاکڑ صاحب نے بھی آپ لوگوں سے بہتر کام کرنا شروع کر دیا، اور کوئی 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے تو الیکٹیبلز تو گھر بیٹھے رہیں گے. وہ الیکٹیبلز تو پرفارم، وہ الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ کیا بنے گا؟ پرفارم اسٹیٹ ثابت کر دے گی کہ ہمارا سیٹ اپ اور ہمارا بندوبست جو ہے، جو آپ لوگوں نے آج تک بندوبست کیے ہیں ان سے بیٹر چل رہا ہے. پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صوبوں کی وزارت اعلیٰ ہے
وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نسبتاً آسان کام ہے، کیونکہ آپ کو ایک بجٹ ملتا ہے اور آپ نے وہ خرچ کرنا ہے. آپ نے امن و امان کو مینیج کرنا ہے، تعلیم کو مینیج کرنا ہے، صحت کو مینیج کرنا ہے. وفاقی حکومت ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اس کو چلانا، جہاں آپ نے سارے جو وسائل ہیں وہ حاصل بھی کرنے ہیں، ٹیکسیشن کے ذریعے، اکنامک پالیسی کے ذریعے. آپ نے فورن پالیسی سے بھی ڈیل کرنا ہے جو کہ آسان نہیں ہے. آپ نے دفاع سے بھی ڈیل کرنا ہے جو کہ آسان نہیں ہے. اور آپ نے وفاق کے جو چاروں یونٹ ہیں، ابھی 4 ہیں، اور اس میں اب گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر بھی ڈال لیں، ان سب کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے مالی معاملات کو مینیج کرنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے. تو یس، اگر صوبے میں کوئی متحرک آدمی ہو تو وہ پرفارم کر سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف سے زیادہ بہتر پرفارم کسی نے 10 سال میں جو پرفارم کیا 8 سے 18 تک، ہر لحاظ سے، تعلیم میں انویسٹمنٹ، انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ، صحت میں انویسٹمنٹ، عوام کو سہولیات. لیکن فیڈرل گورنمنٹ ایک مشکل چیلنج ہوتا ہے چلانا. اور وہ کاکڑ صاحب ماشاءاللہ بڑے عملیت پسند آدمی ہیں اور مہذب آدمی، تعلیم یافتہ آدمی ہیں، لیکن جب ان کو بھی آہستہ آہستہ یہ ان سارے چیلنج کا سامنا ہوگا تو ان کے پاس جو چیز نہیں ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تو بڑی دیر ان کے پاس پارلیمان نہیں ہے، ان کے پاس منتخب نمائندے نہیں ہیں جو ان کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. بہت سارے مواقع پر پارلیمان آپ کو وہ طاقت لیکن آپ کے پارلیمان نہیں ہونے وزیر اعظم کو اختیارات دے دیے کہ وہ آگے چلے لے کے اور بااختیار کر دیا وزیر اعظم کو، نہیں، نگران وزیر اعظم کو. نہیں، پارلیمان نے تو صرف یہاں اس حد تک انہیں اختیار دیا ہے کہ جو ایک خاص ہماری معاشی صورتحال تھی جس میں اس وقت متوقع ہے کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں خلیج میں، یعنی گلف میں، وہاں سے انویسٹمنٹس آنی ہیں، تو اس حد تک انہیں ضرور امپاور کیا گیا کہ وہ جو انویسٹمنٹ آنے کا پروسیس ہے اس میں رکاوٹ نہ آئے، کہ سب کچھ سسپینڈ نہ ہو جائے منتخب حکومت کے آنے تک. ادروائز جب یہ سارے معاملات ان کے سامنے آئیں گے اور پارلیمان ان کی سپورٹ کے لیے نہیں ہوگی تو بڑی مشکل آئے گی. تو بہتر یہی ہے ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے نظام کے لیے بھی، کہ جتنی جلدی ہم پاکستان کے عوام کے پاس جا سکیں ہمیں جانا چاہیے. نواز شریف دوبارہ چلے گئے، اب تک واپس نہیں آ سکے، اور آپ کے کولیگز اور بہت سارے دوستوں سے پوچھا کہ بھئی کیا حالات ہیں، وہ واپس اجازت نہیں تھی آنے کی، کوئی لائن کلیئر نہیں مل رہی تھی، کوئی پروٹوکول نہیں مل رہا تھا واپسی کے رستے کلیئرٹی کا. ابھی دوبارہ سے افواہ ہے کہ سپٹمبر میں آنے کا چانس ہے. آپ تو قریبی ساتھی ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہوگا اس پہ، کچھ آپ ہی رہنمائی کر دیں. دیکھیے، وہ انشاءاللہ ستمبر میں آئیں گے. ان کے راستے میں 2 رکاوٹیں تھیں. ایک رکاوٹ تھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا 28 جولائی 2017 کا، جس میں ان کو نااہل کیا گیا تھا. اس کو تو پارلیمان نے قانون سازی کے ذریعے حل کر دیا ہے کہ اب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی. میکسیمم 5 سال ہے، 5 سال کی نااہلی ہے جس کو بھی ڈسکوالیفائی کریں گے. لہذا وہ معاملہ تو حل ہے. اب ان کے سامنے ایک رکاوٹ ہے کہ جو دسمبر 2018 میں احتساب عدالت کا فیصلہ ہے جس کے خلاف وہ اپیل میں ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ بری بھی ہو چکی ہیں. تو نواز شریف نے واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی اپیل کی پیروی کرنی ہے. تو لہذا وہ ان کے سامنے ہے ایک چیلنج، اور جو ہمارے وکلاء ہیں وہ اس میں بڑے خوش گمان ہیں کہ یہ چیلنج جو ہے وہ حل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارا جو آ جاتے شہباز شریف وزیر اعظم تھے، محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، آتے لاہور آتے یا اسلام آباد آتے، آ کے گرفتاری دے دیتے اور ٹرائل تھوڑا فیس کر لیتے. وہ تو وکلا سے ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہ جانا پڑے جیل، شاید یہ وجہ ہے ان دنوں. دیکھیے، ہم جو سیاسی جد و جہد ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ یاد رکھنا اور تاریخ بھلانے کی جد و جہد بھی ہے. The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اور نہیں بھولنا چاہیے، کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جس قسم کا دباؤ آیا مقتدرہ کی طرف سے، جس کے نتیجے میں نواز شریف نااہل ہوئے، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب وہ جب تک وہ عدلیہ کے اوپر سے وہ دباؤ نہیں ہٹتا، یا وہ لوگ
جو اس کے اندر شامل تھے اس سارے پروسیس میں، جو کہ بہت ہی ناحق اور ناانصافی کے فیصلے ہوئے نواز شریف. ایک فیصلہ نہیں ہوا، ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اس کے بعد ان کی ریویو کا فیصلہ ڈسکوالیفیکیشن سے بھی خراب فیصلہ ہے. ان کو آرٹیکل 17 تھا جو رائٹ آف ایسوسیشن ہے کہ ہم سب کوئی بھی پاکستانی مل کر جو ہیں کوئی جماعت بنا سکتے ہیں یا کوئی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اس کے بعد یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ 2018 کے سینٹ کے انتخابات میں سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا ہمارے امیدواروں سے، وہ سارے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. تو اس قسم کی ایک لسٹ ہے فیصلوں کی، جو کہ اب ہم وہ جو ناانصافی ہے یا ناحق فیصلے ہیں ان کو ہم بھلا دیں کہ نہیں ٹھیک ہے آج سب ٹھیک ہو، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہوا. تو لہٰذا یہی رکاوٹیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملیت والی رکاوٹیں ہیں. ویسے قانون میں تو کوئی حرج نہیں تھا کہ نواز شریف واپس آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں کرتے، لیکن جو سپریم کورٹ کے حالات رہے ہیں وہ ہمارے سامنے. نہیں، عدلیہ کی چلو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر تھا، بڑا مسائل تھے اور ایکویٹل ہوا، انہیں نکال دیا گیا، 5-0 سے گھر جانا پڑا، نااہل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ جب تھوڑا سا پریشر آیا ڈان لیگز کا تو مشاہد اللہ خان کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں، پرویز رشید کی قربانی تو عدلیہ نے نہیں کہا تھا آپ دیں. ادھر ایکس جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان پہ بے شمار پریشر آئے بزدار چینج کرنے کے، انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے بہت سارے کمپرومائزز وہ کر جاتے تھے اور پھر باہر بھی چلے گئے. یہی تو میں نے کہا کہ جو بھی منتخب وزیر اعظم ہوگا اس کو اس تناؤ کو مینیج کرنا ہے، اور ابھی تک ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے کہ اس کو کامیابی سے کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو سابق ابھی وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ تو چارپائی کے بغیر آپ نے رکھے ہوئے اٹک میں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا اوپن واش روم ہے ان کا، وہ ان مقتدرہ کے ہاتھوں سے صنم بنایا گیا تھا وہ. تو آپ ان صنم کو پتھر مارنے میں آپ بھی شامل ہیں؟ جی نہیں، اب ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ وہ گھڑی پتھر کے صرف ایک مثال ہے کہ وہ گھڑی جو ان کو ایک اور ریاست کے سربراہ نے پاکستان کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے دی گئی تھی، وہ دبئی میں ایک شخص کے ہاتھ پر کیوں بندی ہوئی ہے. اس بات کا جواب دینا کہ وہ پی ایم ہاؤس سے اس شخص کے ہاتھ تک کیسے پہنچی، اس کا جواب دینا دے دیں. اور وہ ہم انہی کا جملہ میں دہرا دیتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے، کیونکہ اس زمانے میں تو ان کی تلاشی ہوئی اور وہ پکڑے گئے. وہ غالباً فارم بی ہے، وہ نواز شریف صاحب کا اور ان کی فیملی کے کچھ لوگوں کا فارم بی بھی جو ہے وہ نہیں بھرا گیا تھا توشہ خانہ کے متعلق. وہ پورا ایک ڈیٹیل ہے کیونکہ موضوع آج کا وہ نہیں ہے. یہی سوال جب کیا جاتا ہے نا، تو آج جب عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے ہیں کہ جی عدالتیں کیا کریں گی، تو پھر میری ذاتی استدعا یہ ہے کہ یا تو جو معیار آپ نے نواز شریف کے کیس میں ڈٹرمن کر دیا ہے اس پر سب کو پرکھ دیں، کہ جو تنخواہ نہیں بھی لی، یعنی اس کو الٹ کر لیں، ایک خیالی تنخواہ ہے، وائس ورسا کر لیں. جو معیار عمران خان والے کیس میں، توشہ خانہ والے کیس میں رکھ دیا گیا فارم بی والا مسئلہ، اس میں تو باقی سارے پکڑے جائیں گے. تو بڑی اچھی بات. دیکھیں بات یہ آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے کہ برابر ٹریٹ ہوگا. اگر نواز شریف کے اوپر ایک سٹینڈرڈ کا اطلاق کیا گیا ہے تو وہ پھر اطلاق عمران خان پر بھی ہوگا. آپ کے جتنے کولیگز بڑے ریسپیکٹڈ وزراء بھی نون کے بڑے بڑے نام آپ جیسے سپر سٹارز، ان سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ نون کی کوئی آپ بتائیے کہ کہاں مسٹیک رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن نہ دی تو نواز شریف صاحب کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، شاید دے دیتے تو اس طرح نہ ہوتا. اب پوچھتے ہیں کہ اب کیا کیا آپ نے، تو وہ کہتے ہیں بس فیض نے آرمی چیف لگ جانا تھا تو ہم نے رستے روکے اور یہ کیا وہ کیا. آپ لوگ اپروکسیاں لڑتے رہے اور اب عوام کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہے. یہ جو سول ملٹری کا جو تناؤ ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں دو تناؤ ہیں جی جو مستقل چل رہے ہیں. ایک ہے سول ملٹری کا تناؤ، دوسرا ہے آئین اور مذہب کا تناؤ، کہ کیا جو پاکستان کی حکومت بننی ہے وہ مذہبی بنیاد پر ہوگی یا آئین پاکستان. یہ بھی ایک تناؤ ہے اور یہ دونوں تناؤ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو لہذا جس نے بھی اس جو کہتے ہیں نا کہ میدان خاردار میں قدم رکھنا ہے، اسے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں تناؤ رہیں گے، یہ ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. تو لہٰذا آپ نے سول ملٹری کو بھی جو ہے مینیج کرنا ہے. آپ نے وہ جو
اب پاکستان میں ہم تمام کوشش کے باوجود، ضرب ادب رد الفساد کے باوجود، مذہبی انتہا پسندی ابھی بھی موجود ہے، وہ ہماری سڑکوں پر نظر آتی ہے. تو ہمیں اس کو بھی مستقل طور پہ ڈیل کرنا ہے. ابھی جو جڑاوالا کا واقعہ ہوا وہ کیا تھا، وہ کیا ہوا، کسی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایسے واقعات ایک ریگولیرٹی سے ہوتے ہیں پاکستان میں کہ چرچ چلا دی. کیوں جلا دیے چرچ؟ اس کی جو بھی وجوہات ہوں. تو لہٰذا یہ دونوں تناؤ جس نے بھی حکومت میں آنا ہے، اس لیے بھی ضروری ہے عوام کی سپورٹ، کہ جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے عوام کی مینڈیٹ کے بغیر تو پھر یہ دونوں تناؤ مینج نہیں ہوتے، اور ہم نے بار بار دیکھا نہیں ہوئے، عوام کے پاس جانا پڑا. شارٹ بریک ایک لیں گے جی، ہمارے ساتھ رہیے. بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ بہت سارے نیریٹو بدلے. پھر آپ نے کہا تھا کہ جنرل فیض باجوہ اور ان سب کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ 25 سال کا منصوبہ لیے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ تک انفارمیشن کیسے آئی تھی؟ آپ تک پلان پہنچا تھا یا وہ خزانے کی کنجی آ گئی تھی کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نقشہ ہے تو اس طرف رستہ جاتا ہے؟ وہ میں ذرا آپ سے نہیں جاننا چاہ رہا ہوں. کنجی آپ اگر 2017 اور 18 کے واقعات پر غور کریں، میں دہرا دیتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس طریقے سے عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو 1 سال پہلے ڈسکوالیفائی کیا گیا، ان کی جماعت کو توڑا، لٹرلی توڑا گیا، کہ پہلے ایک ساؤتھ پنجاب بنا، پھر اس کو اس میں ڈالا گیا پی ٹی آئی میں. ان کی جماعت کو توڑ کر پورا بندوبست جو تھا وہ آپ کو مستقبل کا نقشہ بتا رہا تھا کہ جو بھی رستے میں آئے گا اس کی پارٹی توڑی جائے گی، اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اگر اس کے باوجود معاملے حل نہیں ہوتے تو الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوگی، پری پول بھی دھاندلی، الیکشن والے دن دھاندلی، اس کے بعد دھاندلی، اور پھر انہوں نے اپنا جو بنایا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا صنم تھا وہ بھگوان بنا کے بٹھا دیا وہاں. تو لہٰذا جو یہ پورا پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے یا حکومت لینا تھا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ پاکستان میں 2018 دوبارہ نہیں ہوگا. دس از دا ریزن کہ یہ جو مینیپولیشن ہے عدالتوں کی، الیکٹورل پروسیس کی، خود پولنگ کی، اس کے بعد کی، کہ بھئی پنجاب میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی نا جی الیکشن کے بعد، کیوں نہیں بنی حکومت؟ کیونکہ اسی تھیری کے بعد آپ لوگوں نے جنرل باجوہ صاحب کو لوپ میں لیا اور عمران خان کو ناک آؤٹ کر دیا، اور بعد میں کہا یہ عدم اعتماد تو دیکھیں ہم میرٹ پہ لے کے آئے ہیں. تو عدم اعتماد تو آئین کے ذریعے ہوا نا، پاکستان کا پہلا آئینی عدم اعتماد کامیاب ہوا. اسی آئین کے ذریعے اللہ کرے الیکشن بھی اب ہو جائیں. اللہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں. مجھے بڑا توقع ہے. دیکھیے آئین 2 باتیں کر رہا ہے، آئین بیک وقت 2 باتیں کر رہا ہے، اور یہ بھی آپ کے ناظرین کو سمجھنا ضروری ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ 224 90 دن میں الیکشن، پر 51 کہہ رہا ہے کہ نئی مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے. اب وہ بھی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ ان کی جو نئی گنتی ہے اس کا اظہار ہو الیکشن سے پہلے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر اس میں کچھ تاخیر ہوتی بھی ہے، اگرچہ میں ذاتی طور پر بالکل تاخیر کے حق میں نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ بہت توقع ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا وقت پر. ہم نے صدر کا انتخاب بھی کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بھی لے کر جانا ہے. آپ کو کنٹینر پہ نہ سب کچھ چڑھنا پڑ جائے تاکہ الیکشن آپ کروا سکیں. جی نہیں، الیکشن ہوگا. دیکھیے اب 21ویں صدی میں اب تقریباً 1 کوارٹر گزر گیا 21ویں صدی کا بھی. جو آؤٹ رائٹ ملٹری ڈکٹیٹرشپس ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھی ہیں، وہ معاملہ اب چل نہیں سکتا. اور ہم نے دیکھا کہ 2002 کا بندوبست نہیں چلا، 2018 کا بندوبست نہیں چلا. تو لہٰذا اگر ہم نے کوئی سبق سیکھے ہیں، ہم سب نے، سیاسی جماعتوں نے. 2022 کا آپ کا بندوبست بھی عوام کے ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے، عوام کے ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے نہیں چلا. ہاں نہیں، وہ ہم نے اپنی مدت پوری کی ہے، بہت سارے معاملات حل بھی کیے ہیں، لیکن وہ جو 2018 کا بگاڑ اتنا زیادہ تھا، the scatter was so great کہ اس کو جمع کرنے میں 16 مہینے لگ گئے. اس لیے اگر ہم نے اس جو بڑی مشکل سے ایک استحکام آیا ہے پچھلے 3 مہینے میں، اگر اس کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کو عوام کی طاقت چاہیے. کیا بنیادی فرق محسوس ہوا اس دفعہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں کام کرتے ہوئے، اور کیا آپ کو؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب جو ہیں، یا ان کو آپ کو کہنا پڑا کہ تگڑے ہو کے رہیں ذرا تھوڑا، یا بہتر کون زیادہ؟ نہیں، دیکھیں وہ فرق مینجمنٹ سٹائل فرق ہے. نہیں، وہ نواز شریف تو پہاڑی سروں میں چلے جاتے ہیں، شہباز شریف ایمن سروں میں رہتے ہیں،
تو بڑا ڈفرنس نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں بڑا ایک بنیادی فرق ہے. شہباز شریف صاحب انتہائی متحرک اور ڈیٹیلڈ اورینٹڈ آدمی ہیں. وہ تفصیلات تک جانا چاہتے ہیں, ایک ایک چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ 4 یا 5 جتنے بھی وہ چاہیں ان کو بڑے معاملات وہ فکس کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام میں نے کرنے ہیں. اس کے علاوہ وہ سب ڈیلیگیٹ, ان کا جو مینجمنٹ کا آرٹ ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جب وہ اس دفعہ وزیر اعظم تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ 2013 سے 18 پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب منتخب حکومت تھی, کیونکہ ان کے سامنے 4 بڑے معاملات آئے تھے. بجلی کی کمی, گیس کی کمی, اس کے اندر آپ دہشت گردی بہت بڑا ایشو تھا, اس کے بعد پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا کرائسس تھا, اور 5واں کراچی میں بد امنی تھی کہ 2008 سے 13 تک 10,000 سے زائد کراچی کے شہری جو ہیں ٹارگٹ کلنگ میں ہلاک ہوئے تھے. تو میاں نواز شریف نے ان چیزوں پر فوکس کیا اور سب کا سب حل کر کے پاکستان کے عوام کے حوالے کر دیا. ان کو وقت بھی ملا. شہباز شریف صاحب کے پاس وقت بہت کم تھا, اور یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں, اور آپ کے توسط سے میں ناظرین کو پھر ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ 2022-23 کی جو حکومت تھی 15 جماعتیں تھیں, اس میں 13 پی ڈی ایم کی, ایک پیپلز پارٹی اور ایک اے این پی. اتنی بڑی مخلوط حکومت آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی, اور اتنی بڑی کابینہ. تو لہٰذا شہباز شریف صاحب کے سامنے اپنے علاوہ مسلم لیگ نون کے علاوہ 14 اور جماعتیں تھیں جن کو انہوں نے ساتھ لے کر کابینہ میں سے کبھی کسی نے آپ کو آ کے نہیں کہا ہوگا کہ بجلی کا یونٹ مہنگا ہو گیا؟ نہیں, کابینہ میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی بحثیں ہوئی ہیں اس کے اوپر. اچھا, ہاں, کابینہ تو بحث کرتی ہے ایسے معاملات پہ, اور میں اس پہ بھی شہباز صاحب کو بہت شکر گزار ہوں اور ان کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنا ہمیں لیوے دیا ہے ڈیبیٹ کرنے کا. یہ آخر میں یہ ضرور تھا کہ کابینہ نے ہمیشہ متفق ہو کر شہباز صاحب کو ضرور ایمپاور کیا, لیکن بحثیں تو بہت ہوئی ہیں, بہت طویل بحثیں ہوئی ہیں, 4 گھنٹے کی بحثیں ہوئی ہیں انہی معاملات. اب بجٹ کیسے بنے گا؟ بجلی کا یونٹ اگر 50 روپے بڑھ جائے ٹیرف ٹور ڈال کے سارا, چونکہ آپ کا تو فیلڈ ہے, تو وہ غریب بندہ بجٹنگ کیسے 20,000 لینے والا؟ غریب بندے کے لیے تو نہیں بڑھا نا. جن لوگوں کا یونٹ 200 یا اس سے کم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. 200 یونٹ تو پنکھا چلانے سے اڑ جاتا ہے, اور بیچارہ کولر رکھ بیٹھے تو کتنا اڑتا ہے یہ تو آپ نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان میں اس وقت کراچی بشمول 3 کروڑ 81 لاکھ صارفین ہیں بجلی کے, اور آپ اگر کوئی گیس کریں کہ 200 یا اس سے کم یونٹ کے کتنے لوگ ہیں, 2 کروڑ 10 لاکھ. یہ وہ آبادی آپ بتا رہے ہیں جن کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم, آپ سروے کر لیں. میں تو نہیں, آخر 200 یونٹ استعمال کریں پنکھا تو ہوگا نا. نہیں ہوگا, پنکھے کے بغیر ہی چل رہے ہیں. پنکھے کے بغیر 200 یونٹ کس چیز پہ؟ یہی تو سوال آپ سے ہے. یہ سوال ہے نا. تو لہٰذا یہ تو آپ اگر کوئی سائنٹیفک سروے کریں اور پتہ کریں کہ یہ 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ کون ہیں, لیکن 2 کروڑ 10 لاکھ لوگوں کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو.